السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل عمران کی تقریر بہت اہم تھی اور انہوں نے ایو کے حوالے سے جو بات کی، بات تو وہ درست تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے موقع اور جگہ صحیح مناسب اس کے لیے اختیار نہیں کیا۔ نہ جگہ مناسب تھی اور نہ وہی موقع مناسب تھا، کیونکہ دیکھیے جو قوم یورپ اور امریکہ کو اپنا قبلہ اور کعبہ مانتی ہو، اس کے سامنے سر عام یہ بات کہنا ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو تو صحیح لگے گی، لیکن کئی لوگوں کو جو کہ یورپ کے حوالے سے ایک خاص ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات شدید تکلیف دہ ہے، اور وہ نہ صرف تکلیف دہ ہے بلکہ اب ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ عمران خان کے خلاف اس تقریر کو بھی ایک ایشو بنائے۔ دیکھیں، مشرف صاحب نے جو کل بات کی نا، کل عمران صاحب نے کہ مشرف صاحب نے این آر او دیا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ این آر او دیا کس کے دباؤ پہ تھا؟ وہ این آر او دیا تھا یورپ اور امریکہ کے دباؤ پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کی وزیر خارجہ کتنے متحرک تھیں، کہاں کہاں کس کو بلایا گیا، سب کچھ کام کس نے کرایا؟ امریکہ نے کرایا۔ امریکہ نے جب کرایا تو صاحب یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کیا کردار تھا۔ ذرا پرانی باتوں کو بھی دیکھا کریں لوگ، ہمارے یہاں لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے۔ اس وقت کیا کردار تھا سیاسی جماعتوں کا؟ یہی کچھ کردار تھا جو آج ہے، بلکہ آج جو کردار سیاسی جماعتیں ادا کر رہی ہیں وہ اس وقت سے زیادہ خطرناک ہے۔ مطلب اس مشرف کے دور میں جو سیاسی کردار تھا، اس سیاسی کردار سے آج کا کردار زیادہ خطرناک ہے۔ عمران خان نے تو کہا ہی ہے نا کہ ایو، بالکل صحیح کہا، درست کہا، لیکن یہاں سے تو بہت سارے معاملات اس کو لے کر ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ یورپ کے اندر اپنے آقاؤں سے، ہم تو یورپ میں بیٹھے ہیں نا، مجھے پتا ہے پاکستان کی قوم کتنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی بات کہ یہود اور نصارہ پہ بھروسہ نہ کرو، لیکن ہماری قوم، شاید میں بھی اس میں شامل ہوں، میں ظاہر ہے پاکستانی ہوں، یورپین نیشنل ہونا تو کوئی میں کمال نہیں سمجھتا، اگر مجھے اتنا عرصہ ہوگا میں نے بھی اسی حرکتوں کی تنگ آ کر پاکستان کو چھوڑا تھا، لیکن ہم جو ہے نا ابھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو ہم شاید بدقسمتی کی اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنے کہ ہم امریکہ اور مغرب اور یورپ کو دیتے ہیں۔ یہ ہماری پوری قوم کا حال ہے، یہ ہمیں شرمندگی ہے اس بات کے اوپر۔ میں عمران کی تعریف نہیں کر رہا، میں ایک جنرل تجزیہ دے رہا ہوں۔ تو مشرف کے دور میں بھی یہی حال تھا اور آج بھی یہی حال ہے۔ کل تو عمران خان صاحب نے صرف اتنا کہا تھا نا کہ ہمیں یورپ نے یہ کہا، لیکن پاکستان سے اس وقت کئی سیاسی مہروں نے اپنے جو یورپی آقا ہیں ان کو کہہ دیا کہ جناب اس کی سزا ہونی چاہیے، آپ کو بدنام کیا ہے عمران خان نے، ہم تو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دیں اور اس کو لگائیں، پاکستان پر پابندی لے کر لگائیں تاکہ ہم اس کو ایک ایشو ملے، ہم اس کو بھی عمران خان کے خلاف استعمال کریں، اسٹیبلشمنٹ پہ زور دیں کہ دیکھیں جناب یہ کس آدمی کو آپ لے آئے، اس کی وجہ سے تو پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بند ہو رہی ہے۔ بڑے سازشی، بڑے غدار اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس قوم کو ملے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں تو خیر مولانا کہتا ہوں، عمران خان صاحب نہیں کہتا، میں تو پھر بھی مولانا کہہ لیتا ہوں، چلے کوئی بات نہیں، انہوں نے بھی امریکہ سے مدد مانگی، انہوں نے بھی کہا ہے بائیڈن سے، انہوں نے بھی اپنے طور پہ اپنے لوگوں سے کہا کہ ہماری مدد کرے، تو کس منہ سے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے؟ ہم کس منہ سے جائیں گے؟ کل بات بڑی اچھی کہی تھی عمران خان نے، مجھے بڑی پسند آئی کہ مولانا صاحب آپ کی عمر کتنی ہے، عمران خان کی عمر کتنی ہے، اور میں جو آپ سے بات کروں میں بھی پلس مائنس 60 کراس کر چکا ہوں، کیا منہ لے کے جائیں گے ہم نے تو اپنا دین ایمان بنا رکھا ہے۔ کل صرف انہوں نے بات کی تھی عمران خان نے، میں عمران خان کی حمایت نہیں کروں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کل عمران نے بات کی تھی نا صرف یورپ کے خلاف۔ کل شام سے آپ دیکھیں کہ آج تک پاکستان کے اندر تحریک عدم اعتماد میں کتنا تیزی سے کرنٹ دوڑ گیا، جتنی لڑائی تیز وہاں ہو رہی ہے نا یوکرائن اور اس کے رشیا کے درمیان، اس سے زیادہ کرنٹ جو ہے نا یہاں پاکستان کے اندر سیاست میں دوڑ گیا، صرف کل کی عمران خان کے نماز کی وجہ سے۔ کیوں ہوا جناب؟ اس لیے ہوا کہ سارے کے سارے یورپ کے جتنے بھی تنخواہ دار لوگ ہیں وہ سب یورپ کے تنخواہ دار ہیں، سب یورپ کو اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، سب کا قبلہ وہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے خلاف ذرا سی بات ہوئی، جہانگیر ترین صاحب بھی یورپ میں ہی ہیں، وہ بھی اس وقت وہاں بیٹھے ہیں لندن میں، عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جہانگیر ترین کے بارے میں بار بار نہیں کہوں گا، سب پہلے بتا چکا ہوں، میری ویڈیوز اگر آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے، اسکپ کر دیتے ہوں تو پھر یہ آپ کی اپنی مرضی، میں تو اپنا فرض پورا ادا کرتا ہوں، اللہ کو جواب دے ہوں۔
ٹھیک ہے جناب. تو وہ پتہ لگا جب ان کو برا لگا کہ ہمارے آقاؤں کے خلاف کھلے عام اتنی بات کی گئی تو سب متحرک ہو گئے. آج دیکھ لیں کہ وہ چودھری برادران کو بھی بائی پاس کر کے جناب وہ انہوں نے ٹاسک دے دیا. علیم خان صاحب بھی سامنے آ گیا. وہ علیم خان صاحب جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ میں سیاست کو خیر بات کر چکا ہوں, وہ کہتے تھے کل کہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں, ابھی چند دن کی بات ہے, سما ٹی وی خریدنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا میں سیاست کو خیر بات کہہ چکا ہوں. کتنے دل کو ٹھیس لگی ہے جب یورپین یونین کو کہا. اللہ اکبر, ایمان لوگوں کے ہل گئے. پتہ نہیں بخششیں بھی ہوں گی نہیں ہوں گی. بائیڈن کو اور یورپین یونین کو کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا, شاید دوزخی نام میں مل جائے. پریشان ہو گئی قوم, اور ایک وہ ہنگامہ شروع ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ جو ہے اس تحریک جو ہے نا بڑی اس میں تیزی آ گئی ہے. یہ سارے معاملات جو ہے نا اس ملک کے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو رہے ہیں. بس میں نے آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ اب لگ گئے ہیں, بزدار صاحب کو گرا دیں گے, بزدار کے پیچھے جائیں گے. ہو سکتا ہے عدم اعتماد, میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید ناکام ہو یا کامیاب ہو جائے, ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ بکنے والے لوگ بہت ہیں, چھپنے والے بھی لوگ بہت ہیں, چہرے منافق بھی بہت ہیں. اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں, کچھ پتہ نہیں لگا. کچھ ہم سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن دوسرے لمحے اپنے کسی رشتہ دار سے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بس ان کو ایسے کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جس ملک کا یہ حال ہو, جس ملک میں جھوٹ منافقت کا یہ حال ہو, اس ملک کی کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ یقین کریں بڑی سخت بات کہنے لگا ہوں, یہ قوم کی بدقسمتی ہے. یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہمارے سروں پہ مسلط ہیں. یہ قوم اس وقت تک, یہ آج میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس وقت تک, میں ویسے نہیں کہہ رہا, میں نے بتایا میں خود پاکستان کی سیاست میں رہا ہوں. اس ملک کو کیوں چھوڑ کے آیا ہوں میں تو مرکز میں سیاست کرتا تھا بھائی. یہ تو آج یہ تو کچھ نہیں ہے جتنے کے تعلقات میرے مطلب بیرون ملک لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. لیکن میں نے سب کچھ دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان جگایا ہوا تھا. مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ سرکار نے کہا ہے, اللہ کا بھی حکم ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, ان پہ توکل مت کرو. میں نے اسی لیے چھوڑ دیا اس ملک کو ہی, اس ملک کی سیاست کو چھوڑا کیونکہ اس ملک کی سیاست ٹوٹل یہود اور نصارہ پر ہے. خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ پر جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ دباؤ آ چکا ہے اور بہت زیادہ دباؤ ہے. پہلے بھی دباؤ تھا. عمران خان صاحب جب روس گئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس وقت بھی ان کو پیغام آیا تھا کہ ان کو روس جانے سے روکو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باجوہ صاحب جا رہے ہیں امریکہ, لیکن کہہ دیا گیا تھا کہ جب اگر روس جاتا ہے تمہارا پرائم منسٹر تو آپ یہاں پر نہیں آئیں گے. اور اب کہیں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جب تک عمران نہیں جائے گا تب تک آپ امریکہ نہیں آئیں گے. اس سے زیادہ آگے بات میں نہیں کروں گا. آپ اندازہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر کتنا دباؤ ہے. یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنا رخ نہ تبدیل کرے. تو قوم کو اس وقت کیا چاہیے تھا؟ سیاستدانوں کو کیا چاہیے تھا؟ سیاستدانوں کو تو چاہیے تھا نا کہ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی اس وقت ملک کی سلامتی کا کام ہے. لیکن قوم آپ دیکھیں, آج میں نے پھر دیکھا بلاول کا جلسہ, کس قدر لوگ ہیں. وہ کون ہے؟ وہ امریکن تو نہیں ہیں, برٹن نہیں ہیں, اسرائیلی نہیں ہیں, پاکستانی ہیں, سارے پاکستانی ہیں, لیکن وہ پھر دوبارہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ کیا میں اب کہوں, بات پھر وہ ہو جائے گی, لوگ کہیں گے فیصل صاحب آپ پارٹی بن جاتے ہیں. پارٹی نہیں بن رہا. اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں, بہت ساری باتیں آپ سے شیئر نہیں کرتا, جو کچھ میں پاکستان میں دیکھنے والا ہوں بہت زیادہ خطرناک. اگر ہماری قوم کا یہ حال رہا, یقین کریں کہ آج میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ ملک کی جغرافیائی سلامتی کو نقصان پہنچ جائے گا. بہت ساری چیزیں میں دیکھ چکا ہوں. میں کسی کو نہیں کہتا, میرا اپنا تجزیہ ہے, نہ میں کوئی وہ کسی پارٹی کا نمائندہ ہوں, نہ میں کسی اخبار کا جرنلسٹ ہوں. میں اپنی ایک بات کر رہا ہوں آپ کو. بہت حالات خراب ہیں. یہ قوم کے اندر بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, ورنہ آپ یقین کریں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. یہ تمام عمران خان کو جتنا نقصان پہنچا ہے یہ ان کے پیراشوٹرز کی وجہ سے پہنچا ہے. سارے کا سارا جو بیڑا غرق ہو انہی کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس کے بعد اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن پنجاب میں شاید چلی جائے گی. عمران خان سے غلطی بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بزدار کو ہٹا دیں. اگر یہ بزدار کو ہٹا دیتے تو بہتر ہوتا, چودھریوں کو دے دیتے. لیکن اب چودھریوں کے بھی معاملہ جو ہے, جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ چودھریوں کے کو بزنس بتانا ہے کہ انہوں نے بائی پاس کر دیا ان لوگوں نے, اور ان کا تعلق جو ہے نواز کے ساتھ براہ راست ہو گیا. میں نے بہت پہلے کہتا تھا, لوگ سارے کے سارے مجھ پہ کہتے ہیں جی فیصل صاحب آپ کیا تجزیے کرتے ہیں, باہر بیٹھے رہتے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جہانگیر ترین کبھی نواز شریف کے ساتھ ملے. جہانگیر ترین کا بھی بیان تھا کہ میں کبھی ان سے نہیں مل سکتا. آج انہوں نے کہہ دیا علیم خان کو. میں نے کہا تھا کہ آپ یہ یاد رکھیں, میرے پرانے وہ ویلاگس پڑھیں, اخبار میں بیانات بھی پڑھیں. میں نے کہا تھا ان صاحب سے میں نام نہیں لوں گا جنہوں نے مجھے ایک چیلنج کیا تھا. میں نے کہا ذرا ان کو بھی یاد رکھیں, میرا بھی بیان رکھیں. ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں, کہانی آ گئی, جہانگیر ترین صاحب نے کہہ دیا کہ علیم خان کو کہ نواز لیگ سے رابطے رکھو. کس ملک میں کس لوگوں کی بات کے اوپر کیا باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے.
خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ لوگوں کی زندگیوں کی اور اس ملک کی حفاظت کرے، ورنہ مجھے ان شیطانوں سے، شیطانوں کے ٹولے سے کوئی توقع نہیں ہے۔ چلتے ہیں ذرا بین الاقوامی سیاست کی طرف۔ یوکرائن پہ حملے بہت تیز ہو چکے ہیں، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا، اس وقت ہمیں پاس جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ خارکیو شہر پورا تباہ کر دیا گیا ہے۔ ارپن کے اندر بڑی زبردست، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بہت شدید بمباری ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہمارے ذرائع سے پتہ لگا تھا، جب ہم نے ماسکو سے بات کی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پر شہروں کے اندر اب شہری نہیں ہے، شہری سارے نکل کے جا چکے ہیں، وہاں پر ان کی جگہ کون آ چکے ہیں؟ ان کی جگہ داعش کے لوگ آ چکے ہیں، ان کی جگہ جنگجو آ چکے ہیں، ان کی جگہ امریکہ نے بڑی تعداد کے اندر جہاز بھر بھر لا کے جنگجو داخل کیے، جن کے بارے میں بتاتا رہا ہوں، داعش کے لوگ آ چکے ہیں۔ ایون آج تو کنفرم ہو گیا ہے برطانیہ سے بھی 2 جہاز بھر کے آئے ہیں جنگجو کے۔ تو بنیادی طور پر شہروں کے اندر وہ جنگجو ہیں۔ تو جو روس جو ہٹ کر رہا ہے نا، آپ بار بار پاکستان کے میں بھی سن رہے کہ پورا میڈیا اس وقت روس کے خلاف کمپین چلا رہا ہے، پورا ویسٹ کا میڈیا اور تمام میڈیا، روس کے تمام ذرائع بند ہے۔ ہم نے جو بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں میں براہ راست ماسکو کے ذرائع سے دے رہا ہوں۔ روس کے خلاف بہت بڑا جو ہے انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ روس کی کوئی خبر نہیں جانے دینی، اور اسی وجہ سے اب روس نے جب دیکھا کہ پیوٹن نے تنگ آ گیا ہے تو انہوں نے شہروں کو نشانہ بنانے شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب شہروں کے اندر جنگجو آ گئے، لڑ ہی رہے نا وہ فائٹ، بوتلوں کے اندر ان کو اسپیشل قسم کی بوتلیں دی گئی ہیں، وہ بوتلیں لے کر فوج پہ اٹیک کر رہے ہیں، پیٹرول کے بم پھینک رہے ہیں۔ ظاہر ہے شہروں میں ہو رہا ہے، یہ گلیوں میں ہو رہا ہے۔ جب شہروں میں گلیوں میں فوج کے اوپر حملے ہوں گے تو مجھے بتائیے کیا ایئر اسٹرائک نہیں ہوگا؟ اب ظاہر ہے شہر میں جب ایئر اسٹرائک ہوگا اب آپ اسے کچھ بھی رنگ دے دیں کہ جی شہر میں اسٹرائک ہو رہا ہے تو رہائشی اوبیسلی رہائشی علاقوں میں جب جنگجو آ گئے تو پھر رہائشی علاقوں میں تو جنگ ہونی ہے، ایگزیکٹلی وہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب مسئلہ سارا کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے آئی سی جے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو روس کے خلاف بڑے پیمانے کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے اور وہاں ٹرائل چل رہا ہے، لیکن روس نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی سی جے جو ہے اس کا ممبر نہیں ہے، کون؟ روس نہیں ہے، لیکن بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کی اور ویسٹ کی تو پوری کوشش ہوگی کہ اس کو روس کو اس میں سزا دی جائے، لیکن ایک اور جو میں خبر آپ کو دے رہا ہوں وہ بڑی اہم خبر یہ ہے کہ چین نے جو ہے نا انگڑائی لے لی ہے۔ سو رہا تھا چین نے انگڑائی لے لی ہے، اور آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی جس وقت اب میں آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں گے تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت جو ہے چین نے ایک منظوری دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی فوجیں اب باہر بھیجے گا۔ یعنی اس سے پہلے چین کا قانون نہیں تھا، وہ اپنی فوجیں باہر نہیں بھیجتا، لیکن اب چین نے قانون بنایا، صدر اس کی منظوری دے سکتے ہیں کہ چین اپنی فوجیں باہر بھیجے۔ تو اس کا مطلب میں دوسرے الفاظ میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی ٹویٹ کیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے، یوں کہہ سکتا ہوں کہ چین بھی اب انگڑائی لے کر اٹھ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا چین کی طرف سے یہ بہت زیادہ مطلب خطرناک بات ہے کہ یہ جنگ بڑھ سکتی ہے، اور چین کے آج تقریباً کو 12 فائٹر جیٹ نے تائیوان کے اوپر اندر تک گھس کے مطلب ان کے علاقوں پر فلائی کیا ہے، اور اس کے فوراً بعد تائیوان نے وہاں پہ میزائل وغیرہ لگا دیے، گو کہ وہ چائنیز جیٹ واپس ہو گئے ہیں۔ لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کا قیاس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جب یہ روس کی جنگ زیادہ بڑھے گی تو چین ہو سکتا ہے تائیوان پہ چلا جائے۔ اور پیوٹن نے آج ایک لسٹ جاری کی ہے اپنے دوست ملکوں کی اور دشمن ملکوں کی۔ تو دشمن ملک ہیں، دشمن ملکوں میں جو ہے سب سے پہلے امریکہ کا، یوکرائن کا، برٹن کا نام ہے، اور ظاہر ہے برطانیہ ویسے بھی بہت زیادہ متحرک ہے اس وقت۔ بورس جانسن صاحب جو ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں، جہاز بھر بھر کے بھیج رہے ہیں، اور آج بھی ان کے سے برطانیہ کینیڈا کے وزیر اعظم ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور اسی مسئلے پہ بات ہو رہی ہے۔ بورس جانسن صاحب کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح نیٹو جو ہے آن گراؤنڈ ہو جائے، مطلب نیٹو آرمی جو ہے آن بوٹس آن گراؤنڈ ہوں، لیکن نیٹو ابھی گھبرا رہی ہے کیونکہ پیوٹن نے کہہ دیا تھا کہ اگر نیٹو آرمی کے بوٹس آن گراؤنڈ ہوئے تو پھر وہ براہ راست 4 ملکوں کو جو نیٹو کے ہیں، مطلب خاص طور پہ جس میں کہ یورپ کے 4 ممالک، میں نام نہیں لے رہا، لوگوں کو پتہ ہی ہے، ہم ان کو ہٹ کریں گے، اور وہ ہٹ کر سکتا ہے، ہٹ وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں، کیونکہ اگر آپ تنگ کریں گے تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ اور بعد میں تباہی کس کی ہوگی؟ تباہی یورپ کی ہوگی۔ امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہے، امریکہ پہ شاید ہو سکتا ہے جائے نہ جائے، لیکن تباہی یورپ کی ضرور ہوگی۔ تباہی ویسے بھی یورپ کی ہونی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ پیٹرول میں نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، اور چیزوں پہ جو ہے بہت زیادہ اس وقت جسے نا کہ کنٹرول وہ یہاں بھی باہر ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی دوران جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تقریباً GMT 14 یعنی 14
GMT کے وقت کے مطابق ہے نا 2 بجے کے قریب دوبارہ بیٹھک ہو رہی ہے، تیسری بیٹھک ہے روس کی اور یوکرائن کے درمیان، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن اردگان نے دوبارہ کل بات کی ہے پیوٹن سے تقریباً 1 گھنٹے، اور انہوں نے واسطہ بھی دیا ہے، انسانیت کا بھی واسطہ دیا ہے، سب کا واسطہ دیا ہے. تو ہم نے جب پوچھا اس حوالے سے ہمارے جو وہاں پہ لوگ ہیں، تو وہاں سے پتہ لگا ہے کریمیا سے کہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک ہی بات ہے پیوٹن نے کہ تم اس کو کہو کہ یہ نیٹو میں نہیں جائے گا، یہ نیٹو میں نہیں جائے گا، ہمیں لکھ کے دے دیں، ہم جنگ آج بند کر دیں گے. روس کا ایک ہی سٹینڈ ہے. تو یہاں پر آ کر میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سارا میڈیا ویسٹ کا جھوٹ بول رہا ہے، اور زیلنسکی کو جو کہ ایک ایجنٹ ہے اسرائیل کا، اس کو انہوں نے پورے ویسٹ نے ہیرو بنایا ہے، اور سب جگہ کہہ رہے ہیں ایک زیلنسکی کی ضد کی وجہ سے پورا یوکرائن آج تباہ ہو گیا. میں آپ سے کہا نا کہ خارکیو شہر ٹوٹل تباہ ہو چکا ہے، اور اطراف کے اندر ٹھیک ہے روس کو اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. روس نے بھی اب تیاری کر لی ہے. روس نے جب دیکھا کہ یہاں پہ ان کے آ رہے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیچن دہشت گرد جو ہیں فائٹر، اس میں زبردست وہ بھی مطلب فائٹر ہیں، ان کو بھی تقریباً 12,000 کے قریب انہوں نے وہاں کیو میں اتار دیا. لیکن ابھی تک وہ لڑ نہیں رہتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن آج جو ہے تقریباً جب میں آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت تک پھر پیوٹن کی طرف سے ان کو آرڈر ہو جائے گا کہ وہ بھی جا کے گلیوں کے اندر کیو میں اور پورے یوکرائن کے اندر جا کر اپنی کاروائیاں کریں. اب یعنی پھر وہ بھی چھاپہ مار کاروائیاں کریں گے. یعنی کون؟ آپ کے چیچن، اور ان کے جو لیڈر ہیں رمضان کادروف، چیچنیا کے جو صدر ہیں، جو ان کے سربراہ ہیں جنگجوؤں کے، انہوں نے آج کہہ دیا کہ پیوٹن بس آج آرڈر کر دے گا، اس کے بعد ہم پورے کیو کے اندر ہم بھی زبردست جو ہے چھاپہ مار کاروائیاں کریں گے، یعنی قتل عام ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے وہاں سے داعش اتار دی ہے انہوں نے، اور ادھر سے برطانیہ والوں نے بھی بھیج دیا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مغرب اور امریکہ یہ کام کرتے ہیں. اگر امریکہ نے کل عمران خان نے جو بات کہی تھی غلط نہیں کہی تھی، غلط نہیں کہی تھی، انہوں نے بالکل بات صحیح کہی تھی. آج یہ روس کو جا رہے کہہ رہے ہیں امریکہ، تو وہی بات ہے نا کہ امریکہ نے عراق میں کیا کیا تھا، افغانستان میں کیا کیا تھا، شام میں کیا کیا تھا، وہ کسی کو نظر نہیں ہے، کوئی اس سے بات نہیں کر رہا. تو بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، قوم کو دیکھنا پڑے گا. اور قوم کو اس وقت بارہا میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت خدا کے واسطے جو پاکستانی قوم کا میں حال دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین کریں، لوگ مجھے برا کہیں مجھے پرواہ نہیں، مجھے اس کی بات پرواہ نہیں، میں صرف اپنے اللہ کو جواب دوں. مجھے اس قوم کی جو قوم کی موجودہ صورتحال ہے اس پہ پاکستان کہیں بھی سدھرتا نظر نہیں آ رہا. بھلے کوئی کتنی باتیں کر لے کہ چین ہمارے ساتھ آ رہا ہے، سب سے بڑی طاقت آپ کی قوم ہوتی ہے. قوم ابھی تک ان لیڈروں کے پیچھے ہے. میں اس وقت یقین کروں گا جب مجھے پتہ لگے گا کہ پاکستان سدھر سکتا ہے، جب مجھے یہ پتہ لگے کہ قوم کے یہ 40-45 لیڈر جو کہ ڈبل نیشنل ہیں، جن کے سارے کاروبار باہر ہیں، جن کے جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جس وقت وہ یہ کہیں کہ ہمیں خوف محسوس ہو گیا اور یہاں سے نکل کے وہ باہر، ان کو اپنے گھروں سے نکلنے کا خطرہ ہو. ایک طرف سے خبر آئے کہ وہ مارا گیا، دوسری طرف سے خبر آئے وہ مارا گیا، تیسری طرف پتہ لگے وہ مارا گیا، تب جا کے ملک سدھرے گا. ورنہ یہ ملک کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. آج میں بہت سخت بات کہہ کے جا رہا ہوں، بہت سخت بات کہہ رہا ہوں. فوج ہماری بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، بہت کچھ کر رہی ہے، لیکن غدار سلطنت عثمانیہ کو بھی تباہ کر گئے. غداروں نے مسلمانوں کی پوری جو ہے جسے کہتے ہیں کہ تاریخ اگر دیکھیں بھری پڑی ہے. تو ہمارے ملک میں اس وقت تو اتنے وہ سوفسٹیکیٹڈ سسٹم نہیں تھے نا جتنے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم آج ہیں. اس وقت وہ غدار اگر کام کرتا تھا وہاں تک سلطنت سے وہاں تک بات پہنچاتے بھی اس کو لگتے تھے تقریباً 2 مہینے. ابھی تو 1 منٹ لگتا ہے صرف. واٹس ایپ گروپ کے پر کام کرتے ہیں، ادھر سے ادھر فیکس کر دیا، ادھر فیکس کر دیا، ادھر. تو حالات جو ہے نا، جتنے حالات ہمارے ملک میں اس وقت خراب ہیں شاید کبھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے جناب، بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ چین نے اپنا قانون جو بنا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں اگر یہ معاملہ اگر بڑھ گیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم تیسری جنگی کی طرف جا رہے ہیں. نارتھ اٹلانٹک کے اندر بھی اس وقت میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ خبر مجھے مل رہی ہے میرے میسج کے اوپر کہ نارتھ اٹلانٹک کے اندر نیٹو نے بہت بڑی وہ کی ہے، بحری مشق کی ہے. اور ساتھ ہی روس کے ایک چھوٹے سے بحری بیڑے کو، جو بحری جہاز تھا، مطلب بحری بیڑا تو نہیں کہوں گا لیکن چھوٹا ایک جنگی جہاز تھا، اس کو بھی کیو نے وہیں بلیک سی کے اندر اس کو ہٹ کیا ہے. تو اس کے بعد آج یہ ساری جو صورتحال ہے، آج یہ دیکھنا ہے کہ جو 2 بجے ان کی بیٹھک ہو رہی ہے، اگر اس بیٹھک کے اندر کو معاملہ طے پا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ روس کی یہ جنگ مزید بڑھے گی. اور اگر چائنا کود گیا بیچ میں، اگر وہاں پر آ جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر اس جنگ کو روکنا جو ہے نا ساری دنیا میں بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور لیکن ایک بات اور یہ بھی ہے کہ بدھ کے دن بھی بات ہوئی کہ وزیر خارجہ ترکی اس کے کوشش کریں گے روس کے اور یوکرائن کے بدھ کو بھی دوبارہ ایک بیٹھک کریں گے. اور یہ تمام کوشش جو کر رہی نا، یہ بتا رہا ہوں، یہ صرف ترکی کر رہا ہے. ترکی کی بڑی کوشش ہے، ترکی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے.
کل کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیوٹن کو نشانہ بنانے کی بات کل بھی ہم نے کی تھی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتا دی تھی کہ پیوٹن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بین الاقوامی جو سراغ رساں اور جو دہشت گرد تنظیم ہیں ان کے ذریعے ان کی خدمات حاصل کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے انہوں نے کل پوچھا بھی تھا کل کے ویلاگ میں، تو اب ان خبروں کی جو ہے تصدیق ہوتی جا رہی ہے کہ ایسا ہے. نہ صرف ایک ملک بلکہ 2-3 ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کو ٹارگٹ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے. تو کیا ٹارگٹ پھر پیوٹن کے بھی لوگ موجود ہیں؟ کیا پیوٹن کس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسری شخصیات کو جو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ چلا ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے. اگر کوئی کسی بھی شخصیت کو کسی بھی دوسرے ملک کو ٹارگٹ کر لیتا ہے، کیونکہ ایجنسیاں تو سب موجود ہیں، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ شاید نیٹو کو یا کسی اور ملک کو موقع فراہم کر دیں کہ وہ براہ راست جنگ میں کود جائیں. اور اگر نیٹو براہ راست جنگ میں کودا تو اس کا مطلب ہے پھر تیسری جنگ عظیم آپ کی تیار ہے. اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ خبروں پہ اپنا تجزیہ لے کے ضرور حاضر ہوں گا. تب تک اللہ حافظ.